میں بالیقین غوث اعظم بنا دل کو عرش بری غوث اعظم بڑے خوب روح مہجبی غوث اعظم ہے صورت بھی سیرت ہنسی غوث اعظم اور ولی کوئی تم سا کہیں غوث اعظم ولی کوئی تم سا کہیں غوث اعظم نہیں ہے نہیں ہے نہیں غوث اعظم بڑے خوب روح مہجبی غوث اعظم ہے صورت بھی سیرت ہنسی غوث اعظم اور گئے آن واحد میں 70 کے یہاں پر تمہارا ہے ایسا قدم غوث اعظم تمہارا ہے ایسا قدم غوث اعظم کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم میری زندگی کی بھور میں ہے کشتی کرو دور فکر و علم غوث اعظم کرو دور فکر و علم غوث اعظم اور کہاں ڈھونڈتا ہے انہیں اے نغیمی کہاں ڈھونڈتا ہے انہیں اے نغیمی نظر کر یہی ہیں یہی غوث اعظم میرے غوث ہیں بالیقین غوث اعظم بنا دل کو عرش بری غوث اعظم آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نو شہ بزم جنت آمنہ کے لال مدینے کے ہلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین آج ہم ذکر کریں گے پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں قطب القونین غوث الثقلین نور العین فرزند پیغمبر معشوق یزدانی ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کا آپ وہ عظیم الشان عظیم المراتب بزرگ ہستی ہیں سبحان اللہ کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح سبحان اللہ جنگی دوست بھی اپنے وقت کے ولی کامل ہیں سبحان اللہ جا گھر سے نکلے ہیں مولا کی کبریائی کا تذکرہ کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف جنگلوں کی طرف بیابانوں کی طرف آپ نکلے کچھ سامان رسد بھی ساتھ میں ہے کھانے کی کچھ اشیاء بھی آپ کے سامنے ہیں آپ نکلے اور جا رہے ہیں کہاں بیابان کی طرف ایک کھو کے اندر آپ تشریف لے گئے وہاں دن رات ذکر مولا میں ہیں اللہ اللہ حق لا موجودہ الا اللہ لا مشہودہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں جو اشیاء لائے تھے وہ بھی ختم اب کیا کیا جائے درخت کے پتے کھا کر کے گزارا کیا آپ نے درخت کی پتیوں کو کھا کر کے گزارا کیا لیکن پتے پتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں پھل کتنے بھی کھا لو جب تک کہ کھانا نہیں کھاؤ گے بھوک مٹتی نہیں یوں ہی غوث اعظم کے والد بزرگوار ہیں جا رہے ہیں کہاں اللہ اللہ کہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے آپ کا گزر ایک ندی کے قریب سے ہوا آپ ندی پہ پہنچے دیکھا کہ صاف و شفاف پانی ہے آپ قریب گئے اور جیسے ہی قریب گئے آپ نے پانی پیا پانی ہی پیا تھا سبحان اللہ جیسے ہی پانی پی کر کے بھی فارغ ہوئے تھے کہ اچانک ایک سیب نظر آیا فوراً غوث اعظم کے والد بزرگوار نے وہ سیب تناول فرمایا تناول جیسے ہی فرمایا اب عقل و خرد نے کام کرنا شروع کیا کہ یہ سیب تو میں نے کھا لیا یہ بغیر اجازت کھا لیا خوف خدا سے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی کانپنے لگے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی جلدی سے تیر کر کے آگے بڑھے تو آپ کو دریا کے کنارے سیب کے درخت نظر آئے آپ تیرتے ہوئے باغ میں پہنچے دیکھا تو باغبان وہاں موجود ہے باغ کا مالک وہاں موجود ہے آپ نے سلام کیا السلام علیکم وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں پیشانی سے نور ٹپک رہا ہے نور کی شعائیں ظاہر ہو رہی ہیں آپ نے پوچھا بابا یہ باغ آپ کا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں یہ باغ اب ہمارا ہے اس باغ کے مالک ہم ہی ہیں بتائیے بیٹا کیا معاملہ ہے
کیا معمہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بابا یہ جو دریا ہے، دریا کے کنارے آپ کے کچھ سیب لگے ہیں؟ ہاں لگے ہیں، اس میں سے چو چو کر ڈال کے سیب ندی میں گر رہے ہیں۔ ہاں گر رہے ہیں، وہ تو گرتے رہتے ہیں، ایک سیب میں نے بھولے سے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بوڑھے نے تجربے کی نظر ڈالی، اے ہے یہ تو ہیرا ہے، اور ایسا ہیرا کہاں دستیاب ہوگا؟ بابا نے کہا ہاں معاف کر دوں گا، لیکن میری شرط ہے، ہماری باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی اتنے دن۔ منظور ہے، کر لیا۔ دن گزر گئے، کہا ایک شرط اور ہے، میری بیٹی سے شادی کرنا ہے، اور سن میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا پھر کس کام کی ہے؟ اللہ اللہ، لیکن یہ عارف صادق اور یہ اللہ بالا، یہ عاشق رسول اللہ، یہ فنا فی اللہ، یہ واقع باللہ، فوراً کہتے ہیں میاں قبول ہے، جیسے بھی ہو آپ مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں انجانے میں بغیر اجازت ایک سیب کھا لیا، اس پر اتنی خشیت الہی، ایسا خوف خدا، سبحان اللہ، اللہ الصمد۔ اس شرط پر آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ بی بی کے حجرے میں گئے تو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم، اس نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام۔ ارے یہ تو انہوں نے دیکھا یہ تو بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے، الٹے قدم واپس اسر کے پاس آ گئے کہ ابھی انجانے میں سیب کھا لیا تو یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں لڑکی تو نہیں بدل گئی؟ اللہ اللہ۔ اب سسر کے پاس پہنچے، سسر سے فرمایا کہ وہ تو بولتی بھی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سب سالم ہے۔ کہا وہی تیری بیوی ہے، میں نے اس کو پاؤں سے رنگڑا اس لیے کہا میری بیٹی میری اجازت کے بغیر خاندان میں بھی کہیں گئی نہیں، ہاتھوں سے میں نے اس کو اپاہج اس لیے کہا کہ اس نے میں گھر کے کام کاج قرآن کریم اور ماں باپ کی خدمت کے سوا ان ہاتھوں سے کسی کو کبھی ٹچ کیا نہیں، چھوا نہیں، اور میں نے کانوں سے بہرا اس لیے کہا میری بیٹی نے کبھی غیبت کی نہیں، میری بیٹی نے کبھی کسی کی غیبت چغلی سنی نہیں، میری بیٹی نے نازیبا کلمات کبھی کان سے سنے نہیں، جب بھی سنا ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اولیاء اللہ، اللہ اللہ۔ اور میں نے گونگا اس لیے کہا کہ اس نے زبان سے سچ کے سوا کچھ بولا نہیں، اللہ اللہ۔ جب باپ ایسا ہو جو انجانے میں ایک سیب کھا لے، لولی لنگڑی سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے، اور ماں ایسی ہو کہ جس نے کبھی زبان سے جھوٹ نکالا نہ ہو، صادقہ ہو، طیبہ طاہرہ زاہدہ ہو، اور جب باپ ایسا ہو، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ غوث اعظم پیر پیرا میر میرا تشریف لے کے آتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ وہ کوئی اور نہ تھی، وہ آپ کی والدہ تھیں، اور وہ کوئی اور نہ تھے، غوث اعظم کے والد بزرگوار تھے۔ جب ماں صداقت کی پیکرا ہو اور باپ صدق و مقال کا پیکر ہو، جب یہ دونوں ملتے ہیں تب غوث اعظم جنم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پیران پیر روشن ضمیر بغداد والے دستگیر کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم شاہ جیلاں پیر پیراں میر میراں، سبحان اللہ، جس آغوش میں پلے وہ اپنے وقت کی طیبہ طاہرہ ہے، اور جس آغوش میں آپ نے تربیت پائی وہ باپ صداقت کا پیکر ہے، عدالت کا پیکر ہے، امانت و دیانت کا پیکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی، غوث اعظم شاہ جیلاں پیر پیراں، ایسے ماحول میں آپ نے تربیت پائی، اور جب تربیت پائی اور افق عالم پر غوث اعظم چھائے تو دنیا نے دیکھا کہ فقاہت، دیانت، امانت و صداقت، کہ جب غوث اعظم کی تربیت ایسے حسین سنگم سے ہوئی تو آپ اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، محقق بھی تھے، مدقق بھی تھے۔ غوث اعظم اور عام مادرزاد ولی تھے۔ سبحان اللہ۔ ماں نے تربیت کا عالم یہ، اور غوث اعظم شاہ جیلاں کی شان و عظمت یہ کہ آپ جب ماں دنیا میں تشریف لے کر کے آئے
تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا لیکن میرے نور العین نے دودھ نہیں پیا، میرے لختے جگر میرے دل بند نے دودھ نہیں پیا، لیکن جب مؤذن نے مغرب کی اذان دی اور میں نے اپنا پستان میرے بیٹے کے منہ میں ڈالا تو میرے نور نظر نے دودھ نوش فرمایا۔ غوث اعظم جس کی شان ولایت کا عالم یہ ہو تو جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو بچپنے میں روزہ رکھتا ہو، پھر اس کی جوانی کی عبادت و ریاضت کا عالم کیا ہوگا؟ یہی پیرے پیراں ہیں۔ فرماتی ہیں جب دوسرا سال آیا، بدلیوں کے کا عالم تھا، چاند نمودار نہیں ہوا، لیکن پورے بغداد و جیلان میں یہ خبر مشہور ہے کہ اشراف میں سیدوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا۔ لوگ آئے اور آپ کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کے نور نظر نے آج دودھ پیا؟ فرمایا کہ دودھ نہیں پیا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج روزہ ہے۔ تو جس کے دودھ نہ پینے پر جس کا دودھ نہ پینا اتنا معتبر ہے کہ جیلان کے تمام لوگوں نے روزے رکھے ہوں، تو اس کی بات کا عالم کیا ہوگا، اس کے قول کا عالم کیا ہوگا، اس کی صداقت و امانت کا عالم کیا ہوگا، اس کی دیانت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی پیرے پیراں ہیں، یہی میرے میرا ہیں۔ جب تھوڑے بڑے ہو گئے اور آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی اور جب آپ بولنے لگے، استاد سامنے بیٹھا ہے، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ تو استاد کو 18 پارے سنا دیتے ہیں۔ استاد حیران و ششدر ہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور 18 پارے کیسے سنا دیے۔ پوچھتا ہے بیٹا آپ کون ہو؟ آپ جن ہو یا فرشتہ ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، نہ میں جن ہوں نہ فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں، خاندان اشراف کا ایک فرد ہوں۔ فرمایا پھر یہ 18 پارے کیسے یاد کر لیے؟ فرمایا آپ نے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، وہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرتی جاتی تھی، عبد القادر ماں کے شکم میں یاد کرتا جاتا تھا۔ جب آپ مکتب میں جاتے تو پھر ایک منادی ندا کرتا کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہی پیران پیر روشن ضمیر بغداد والے دستگیر ایک دن پڑھ کر کے ماں کے پاس آئے، ماں کی آغوش میں آ کے بیٹھ گئے۔ ماں بیٹے میں محبت و پریم کی باتیں چل رہی ہیں۔ ماں کہتی میرے لال تیرا جواب نہیں۔ بیٹا کہتا امی آپ کی تربیت و فکر کا جواب نہیں۔ لیکن اچانک غوث اعظم فرماتے ہیں امی جان میرا تم پر ایک احسان ہے۔ ماں چونک گئی، چونک کر کے پوچھا میرے نور نظر کیا احسان ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا امی آپ کو پتا ہے ایک دن گھر میں آپ تنہا تھیں، ایک فقیر آپ دروازے پہ آیا تھا، آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، آپ نے سائل کا سوال سن کر کے اس کو دروازے کی دراز یعنی درار سے کچھ عطا کر دیا تھا، لیکن اس کی نیت میں فطور تھا، وہ ہمارے گھر کی چھلانگ لگا کر کے گھر میں آ گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں کے کنگن نکال لیتا۔ اچانک ایک شیر نمودار ہوا، اس نے اسے چیر پھاڑ کے الگ کر دیا تھا۔ امی وہ کوئی اور نہ تھا، وہ تمہارے شکم میں پلنے والا تمہارا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ، ان کو شیروں پر شرف حاصل ہوا جو بنا ادنا سگے کوئے حبیب مصطفیٰ۔ اور پھر یہی غوث اعظم پیرے پیرا ہیں، ایک مرتبہ پھر پڑھ کر کے آئے، ماں کی آغوش میں آ کر کے بیٹھ گئے، ماں بیٹے میں راز و نیاز پیار کی باتیں چل رہی، اتنے میں پھر اچانک بولے امی میرا تم پر ایک احسان ہے۔ ماں پھر چونک گئی، کیا احسان ہے؟ فرمایا میرے لال بتاؤ تو صحیح، آپ متوجہ ہیں نا؟ فرمایا ہاں۔ تو غوث اعظم شاہ جیلان نے فرمایا امی جان آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں انگور کی بیل لگی ہے؟ ہاں میرے لال لگی ہے، انگور کا موسم تھا، بیل میں انگور کے گچھے لگے ہوئے تھے، ہاں لگے ہوئے تھے، اور میں آپ کے شک میں پل رہا تھا، ہاں پل رہے تھے، تو آپ کو خواہش ہوئی کہ انگور کھائیں، آپ انگور کی جانب ہاتھ بڑھانے لگی تھیں، اچانک آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا؟ ہاں میرے لال درد ہوا تھا۔ پتہ ہے اس انگور کے گچھے پر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، آپ اگر ہاتھ بڑھاتی تو وہ بچھو آپ کو ڈنک مار دیتا، میں نے انگلی آپ کے پیٹ میں مار دی تھی جس سے آپ نے انگور کھانے کی خواہش کو ترک کر دیا تھا۔
امی جان یہ میرا آپ پر احسان ہے۔ ماں نے فوراً اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا اور چوم کر کے دعائیں دیں۔ سبحان اللہ، یہی پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں کا وہ مشہور و معروف واقعہ، ماں کے خدمت گزار اور ماں کے اطاعت شعار کیسے تھے وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد دور نکلے ہیں جیلان سے، تو ماں نے یہی تو کہا تھا، بیٹا تیری صدری کے اندر میں نے یہ 40 اشرفیاں سل دی ہیں، واقعہ نگاری کرنا مقصود نہیں ہے، اصل اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا یہ 40 اشرفیاں ہیں، لیکن میرے لال یہ تیرے زاد راہ میں تیری تعلیم میں کام آئیں گی، لیکن میرے لال کسی موڑ پر جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث اعظم شاہ جیلاں پیرا نے کہا ماں ہاں، یہ سب کچھ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ کبھی بولوں۔ چل دیے، قافلہ رواں دواں ہے، اثناء راہ قافلے کو لوٹ لیا گیا، سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا گیا۔ ایک چور آپ کے پاس بھی آتا ہے، بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں۔ کہاں ہیں؟ میری صدری میں سلی ہوئی ہیں۔ اب چور حیرت زدہ ہے کہ سب اپنے مال کو چھپاتے ہیں اور یہ بچہ اپنے مال کو بتاتا ہے، اور دنیا بھی حیرت زدہ تھی۔ غوث اعظم شاہ جیلاں پیرا میر میرا نے اللہ الصمد ایسا صداقت کا پیکر ہو دنیا میں تو دکھاؤ، پیکر صدق و صفا ایسا ہو تو لاؤ، عالم میں ایسا ولی کامل ہو تو ہمیں دکھاؤ۔ غوث اعظم پر بھونکنے والوں تمہاری زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی؟ جب سردار کے پاس غوث اعظم کو لے کر جایا گیا تو غوث اعظم سے ان کا سردار پوچھتا ہے، اے بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام سید عبد القادر ہے۔ کس خاندان سے ہو؟ خاندان اشراف سے ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ملک جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ علم حاصل کرنے۔ بیٹا کیا واقعی تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ میری صدری میں چھپی ہیں۔ بیٹا سب تو چھپاتے ہیں، تم کیوں بتاتے ہو؟ فرمایا چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا، مجھ سے وعدہ لیا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، کیسے بھی پریشانی یا مصیبت آئے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب واقعی صدری کو چیر کے دیکھا گیا تو اس میں 40 اشرفیاں تھیں۔ چوروں کا سردار قدموں پر گر گیا، کہا بیٹا جب تیری صداقت اور خوف الہی اور خشیت کا یہ عالم ہے تو ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے تو ہی ان کا سچا جانشین ہے۔ بیٹا ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں تائب کیجئے، توبہ کرائیے۔ سردار تائب ہوا، اس کے تمام اہلکار تائب ہوئے۔ جب غوث اعظم کی صداقت کے ڈنکے بجنے لگے، سبحان اللہ، چور تائب ہوا، اس کے اہلکار تائب ہوئے، سب نے توبہ کی غوث اعظم کے ہاتھ پر۔ اور یہ ہے ہمارا پیر روشن ضمیر، اور اس نے تمام قافلے والوں کا سامان رسد واپس کیا اور کہا کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ کبھی چوری نہیں کروں گا، کسی قافلے کو نہیں لوٹوں گا۔ جب بچپنے میں میرے غوث کی شان یہ ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کی شان، جب ان شیوخیت کا عالم کیا ہوگا؟ جب بچپنے کا عالم یہ ہے، پھر تعلیم حاصل کی ہوئی۔ یہی فرماتے ہیں غوث اعظم، یہ ہماری خانقاہ ہے۔ فرماتے ہیں میری خانقاہ سے جو گزر جائے گا اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اسے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ جو میرے مدرسے سے گزر جائے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ طاعون کا دورہ ہو گیا بغداد میں۔ غوث اعظم نے فرمایا ہمارے مدرسے میں جو گھاس ہے نا، اسے کھاتے جاؤ شفا پاتے جاؤ۔ لوگ کھاتے گئے، شفا پاتے گئے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید دنیا سے اس وقت جاتا نہیں تب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے، تب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ جب غوث اعظم کی شان یہ ہے تو ولی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی؟ پھر ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی؟ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا